خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ یونیورسٹی ان کو اسکالرشپ دیتی ہے اور ان کو بڑے عجیب و غریب انٹرسٹنگ ٹاپکس جو ہیں وہ ان اسٹوڈنٹوں کو دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک خاص قسم کا طبقہ ہے، عام لوگوں تک شاید ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ چونکہ میں انٹرفیتھ میں بڑے سال میں نے کام کیا، ایجوکیشن میں بڑے کام کیا میں نے بڑے سال۔ یہ بھی حضور شبیہ شیر ربانی کا فیض تھا، مجھے ان سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ وہ جو کام کر رہے تھے یونیورسٹی میں اسکالرشپ کے اوپر، ان کو ایک ٹاپکس دیے جاتے ہیں، ان میں مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، کئی ان میں ایسے ہیں کہ وہ امریکہ میں ہوں، انگلینڈ میں ہوں، اسپین میں ہوں، فرانس میں بھی بہت سے ہوتے ہیں، فرینچ میں بھی وہ کام ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کو اسٹڈی کرتے ہیں اور قرآن کریم کو وہ پڑھتے ہیں۔ ان میں سے جن کے حصے میں کچھ ایمان ہوتا ہے وہ ایمان بھی لے آتے ہیں، اگر وہ نہ ایمان لائیں، نہ مسلمان ہوں، تب بھی بڑی وہ ڈیپلی قرآن کریم کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ تھا طبقہ یونیورسٹیز کے اندر، وہ ایک کسی بات پر ریسرچ ہوئی، ریسرچ اس بات پر ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور پر تشریف لے گئے، مکڑی نے جالا بن دیا، یہ ہم اس واقعہ کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ریسرچ اس پر شروع ہو گئی کہ وہ جو جالا بنا جاتا ہے وہ مکڑی بنتی ہے یا مکڑا بنتا ہے، وہ میل ہوتا ہے یا فیمیل ہوتا ہے، کون ہے جو جالا بنتا۔ اب انہوں نے اس کے اوپر بڑے فنڈز، یونیورسٹیز کو پیسے ملے، انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا۔ جب انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی بڑی کہ کون جالا بنتا ہے، دونوں میں سے کس کا رول ہوتا ہے جالا بننے کا، اب جب انہوں نے اسٹڈی کی تو لاکھوں پاؤنڈوں کے بعد اسٹڈی یہ سامنے آئی کہ جو مکڑا ہوتا ہے وہ جالا نہیں بنتا، جو مکڑی ہوتی ہے وہ جالا بنتی ہے۔ اب جب انہوں نے یہ اسٹڈی فائنل کر لی کہ جو مکڑی ہے وہ جالا بنتی ہے، اب چونکہ ان کے ہاں دو بڑی کتابیں ہوتی ہیں جن کو وہ ریفرنس کے طور پر یوز کرتے ہیں، ایک بائبل ہوتی ہے اور دوسری تلمود ہوتی ہے۔ تلمود کی ہمیں تو کبھی بھی شاید ضرورت نہ پڑے، وہ 40 والیوم کی ایک کتاب ہے جو یہودیوں کی تاریخ ہوتی ہے، اس کا نام تلمود ہے۔ تو وہ بڑے دو ریفرنس ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا کہ مکڑی جالا بنتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہم بائبل کو دیکھیں کہ بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ مکڑی جالا بنتی ہے یا مکڑا جالا بنتا ہے۔ انہوں نے جینیسس سے لے کر اور یوحنا کے مکاشفے تک، جس کو ریویلیشن آف دا جان کہتے ہیں، پوری بائبل کی اسٹڈی کی۔ اس میں مکڑوں کا تو ذکر تھا، مگر یہ کہیں بات نہیں آئی تھی کہ جالا مکڑی بنتی ہے یا جالا مکڑا بنتا ہے۔ پھر انہوں نے تلمود کو اسٹڈی کیا، اور وہ ایک پورا گروپ تھا جنہوں نے تلمود کو اسٹڈی کیا، وہ جو 40 والیوم کی کتاب ہے۔ جب تلمود کو اسٹڈی کیا، تلمود میں بھی ایسے واقعات آئے، مگر یہ نہ آیا کہ جالا مکڑی بنتی ہے یا مکڑا بنتا ہے۔ اب جب وہ دونوں کتابیں جواب دے گئیں، کسی سیانے بندے نے ان سے کہا کہ بائبل نہیں بول رہی، بائبل خاموش ہو گئی ہے، تلمود نہیں بول رہی، تلمود خاموش ہو گئی ہے۔ اے دنیا والوں سن لو، جہاں تلمود چپ کر جاتی ہے، جہاں بائبل چپ کر جاتی ہے، وہاں اللہ کا قرآن بولتا ہے اور محمد کی زبان بولتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انہوں نے قرآن کریم کو اس حوالے سے دیکھا۔ اب وہ سورتوں کی ایک لسٹ ہوتی ہے، اب جب انہوں نے لسٹ کو دیکھا تو سب سے پہلے ایک بات ان کے سامنے آئی، وہ یہ بات آئی کہ قرآن کے اندر ایک سورت ہے اور اس سورت کا نام ہی مکڑی سورت ہے۔ جب انہوں نے دیکھا نا مکڑی سورت ہے، جس کو کہتے ہیں نا پیج ٹیلے پڑ گئے، انہوں نے کہا ہاں یہاں کچھ ہوگا۔ اب جب اس کو انہوں نے اسٹڈی کیا سورہ عنکبوت کو، تو وہ حیران رہ گئے اس بات کے اوپر
کہ جب مکڑی کے گھر کی اللہ نے قرآن میں بیان بات کی تو فرمایا اتخذت بیتا. یہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اتخذت بیتا فرمایا قرآن نے کہا وہ دنیا والوں سن لو، وہ جو جالا بنا جاتا ہے وہ مکڑا نہیں بنتا، وہ مکڑی بنتی ہے. اب انہوں نے اس قرآن کریم کے بعد یہ بات نکالی اور کہنے لگے قرآن کا ایک ہے مذہبی طور پر مخالفت کرنا کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ الگ بات ہے. جو چاہے بندہ کو کہتا رہے، آزاد دنیا ہے، فریڈم ہے، جو منہ میں آئے وہ کہہ دے. لیکن اگر قرآن کو اندر سے جھانک کر پڑھا جائے تو قرآن کے اندر اتنی جان رکھ دی گئی ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی کو تنقید کرنے نہیں دیتا. اس پر تیسرے طبقے کی جو سٹڈی آئی ہے اور آگے جتنی آ رہی ہیں اس کے اوپر الحمدللہ میرے کئی لیکچرز ہیں اس مسئلے کے اوپر. اس وقت ان کا ٹائم نہیں ہے، میں نے صرف ایک عرض کرنا تھا. اس کے اوپر یہ بات آئی ہے کہ اب مغرب کے اندر ایک طبقہ اللہ نے وہ پیدا کر دیا ہے چونکہ جو قرآن کی صداقت کے لیے، مصطفیٰ کی حدیثوں کی صداقت کے لیے کام کر رہا ہے. ہو سکتا ہے ادھر ہم اس کے اوپر کام نہ کریں. کیوں؟ ہمارے پاس اور کام کرنے بہت ہیں، ہمیں بہت بزی کیا گیا ہے، ہمارے پاس بڑے ٹاپکس ہیں، آپس میں اختلاف کے لیے دوسرا کو بہت کچھ ہے. مگر اللہ کو پتا تھا یہ تو ذرا مصروف بندے ہیں، میں نے تو اپنا کام لینا ہے. اللہ نے فرمایا جیسے میں نے اپنے حبیب کی حفاظت مکڑی سے کرائی ہے میں کام لینا جانتا ہوں. اگر یہ نہیں کر رہے تو قرآن کی اس زمانے کی جن صداقتوں کی ضرورت ہے وہ میں امریکہ سے بھی لے سکتا ہوں، میں وہ برطانیہ بھی سے لے سکتا ہوں، وہ میں کینیڈا آسٹریلیا سے بھی لے سکتا ہوں. میں رب ہوں، میں رب العالمین ہوں، جس سے میں چاہوں اس کا کام لے سکتا ہوں. مجھے ایک بندہ ملا میلاد کا حوالہ ہے، شاید میرے دوستوں مقررین کو یہ بات کام دے جائے. برمنگم کے اندر مجھے ایک انگریز ملا، اس کا نام فرید تھا. تو ہم جب کسی نئے مسلمان کو دیکھتے ہیں تو فوری طور پر اس سے پوچھتے ہیں اچھا یہ تو کیوں مسلمان ہوا ہے، تیرے مسلمان ہونے کا کیا سبب ہے. اس کے اندر ایک مزہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ بڑا شرف دیا انگریزوں کے اندر کام کرتے ہوئے. یہ شیر ربانی علیہ الرحمہ کا فیض ہے، مجھے بھی اس کا موقع ملا ہے. میں نے اسے کہا مسلمان کیوں ہوئے؟ اس نے کہا میں برمنگھم یونیورسٹی میں پروفیسر تھا، اس کے بعد میں ریٹائر ہوا. ریٹائر ہونے کے بعد میں نے کونسلر کا الیکشن لڑا اور کونسلر کا الیکشن لڑنے کے بعد میں محلے میں کام کرتا تھا جیسے کونسلر کرتے ہیں. وہاں لڑکوں نے میلاد النبی کا ایک پروگرام کیا اور وہ پاکستانی لڑکے تھے تو انہوں نے کونسلر کو اس کے اندر پروگرام میں بلایا. ہم ایسے بلاتے رہتے ہیں، ایم پیز ہو یا کونسلر ہو، لارڈ میئر ہو، بلاتے رہتے ہیں. اچھا وہ کونسلر آیا، اب وہ یہاں بیٹھ گیا چیئر کے اوپر. وہ ہمارے لڑکے پاکستانی بادشاہ بندے ہوتے ہیں، انہوں نے پنجابی اور اردو میں نعتیں شروع کر دی. اب وہ انگریز بیٹھا ہوا ہے اور وہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں پنجابی اردو میں، اس کو کچھ خبر نہیں. خیر وہ دیکھتا رہا. ایک بات اس نے نوٹ کی کہ جب نعت پڑھنے والا نعت پڑھتا ہے نا تو لوگ کچھ ایسے کرتے ہیں. یہ اس کو اتنی بات ہی سمجھ آئی. اس نے کہا یہ کیا ہے. خیر عصر سے مغرب تک اس نے صبر کے ساتھ بیٹھ کر پنجابی نعتیں سنی. اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہوا، اس نے کسی سے پوچھا کہ اچھا مجھے سمجھ تو نہیں آئی پر یہ کیا کرتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ جو ہمارے نبی ہیں جب ان کا نام آتا ہے تو یہ محبت اور ادب سے ان کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ ہم چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد نعرہ نہ لگائیں. اس کے بعد اس کی تقریر کی باری آئی کونسلر کی جو اب فرید تھا، پہلے وہ مارٹن تھا. تو اس کی جب باری آئی تو اس نے تقریر میں کہنے لگا میں ہسٹری کا پروفیسر تھا، میں نے دنیا کی ہسٹری پڑھائی ہے، میں نے موزے تنگ کو پڑھایا ہے، امریکن کو پڑھایا ہے جو ان کے ہیروز ہیں. اس نے کہا مگر میں نے دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں دیکھی کہ جو اپنے ہیرو کا ہیروز کا اتنا ادب احترام کرے کہ 1400 سال گزر جائیں اور 1400 سال کے بعد پھر بھی
جب ان کے ہیرو کا نام آئے وہ چوم کر آنکھوں پہ لگائے. میں نے پوری انسانی ہسٹری میں کبھی ایسی کوئی تاریخ نہیں دیکھی. اس کے بعد اس نے مارٹن لنگز کی جو ایک بہت بہترین کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر. وہ بھی ایک صوفی بزرگ تھے, فوت ہو گئے, انگریز تھے وہ, مارٹن لنگز ان کا نام تھا, ابو بکر جلال الدین. تو وہ کہنے لگا جب میں نے وہ کتاب پڑھی, میں نے اس کو اسٹڈی کیا, آہستہ آہستہ سے اب اللہ نے مجھے اسلام دے دیا, میں مسلمان ہوں. اب جب اس سے کوئی پوچھتا تھا اس کا واقف کار کہ ہاؤ یو بیکم اے مسلم, تو کیسے مسلمان ہوئے, تو وہ انگوٹھے چوم کے دکھاتا مجھے انگوٹھوں چومنے نے مسلمان بنا دیا. جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. فیض یافتہ حضور قبلہ و کعبہ شبیہ شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ خطیب الاسلام پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں. محبت سے نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آستانہ علیہ شرکپور شریف, حضور صاحبزادہ والا شان الحاج میاں محمد ابو بکر صاحب, حضور صاحبزادہ والا شان میاں عزیز الدین صاحب, صاحبزادہ دی شان میاں عبد الرحمن صاحب, صاحبزادہ میاں ابان حسن صاحب. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم. آفتاب نقشبندیت ماہتاب مجدیت ولی اثر پیر طریقت عالم شریعت سجادہ نشین آستانہ علیہ شرکپور شریف حضرت صاحبزادہ میاں محمد ابو بکر صاحب دیگر صاحبزادگان عالی مقام اللہ پاک نے کرم فرمایا, اللہ پاک نے مہربانی فرمائی, اپنی رحیمی تے کریمی دا صدقہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سال تو بعد اسی پھر
آستان عالیہ شرکپور شریف عرس مقدسہ دی ختم سی دی محفل حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ تقریر دا کوئی ٹائم کہ نہ اس نیت تے آئی دا ہے، بس حکم ہوندا ہے کوئی مسئلہ کوئی بات عوام نو سنا دیو، اور سارے حضرات بہترین انداز نال بیان فرما رہے ہیں۔ میں صرف ایک گزارش کر کے عادی لوانی سی حکم دی تعمیل کرنی ہے۔ مذہب حق اہل سنت و جماعت او مسل کے حق کے جیڑا کسے دا بے ادب نہیں، کسے دا گستاخ نہیں، کسے دا منکر نہیں، ساڈی محبت دا مرکز، ساڈے ایمان دا مرکز، ساڈے عشق دا مرکز مدینہ المنورہ ہے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، نبی اکرم، نور مجسم، سارے بابا دے بلند پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساڈے ایمان دا مرکز حضور دی ذات نے، جیدہ مرکز حضور دی ذات ہے نا، وہ بے ادب نہیں ہوندا، وہ گستاخ نہیں ہوندا، وہ منکر نہیں ہوندا۔ والدین مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ، ازواج مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، انہاں دیاں تے شاناں ہی بڑیاں نے۔ سانو تے ساڈیاں پیراں اے دسیا بیلیو اس کدو نو بھی کدو نہیں، کدو شریف آکھیا کرو جنوں حضور پسند فرما لین۔ میرے اعلی حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دی تعلیمات، حضور ثانی لا ثانی رحمت اللہ علیہ دی تعلیمات میں اپنی کنی سنیا، گھر بیٹھیا کہ میرے آقا نعمت سیدی و مرشدی حضور شبیہ شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کوئی بات ایسی ہو رہی سی، وہ بات لمبی ہو جائے گی کہ آپ فرماؤں لگے بیلیو نہ کھانا ہوئے تے نہ کھاؤ، اے نہ کیا کرو اے مینوں پسند نہیں، کیونکہ سبزی حضور نے پسند کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تھے گزارش کرنا چاہنا، اہل سنت دی پہچان یہ ہے، اہل سنت ہندے ہی ہوئے جیڑا بے ادب نہ ہوئے، جیڑا گستاخ نہ ہوئے۔ 1,01,000 صحابہ وچوں کسے دا گستاخ اہل سنت و جماعت نہیں ہو سکتا۔ یار غار مصطفیٰ، زینت دربار مصطفیٰ، پروانہ شمع رسالت، افضل البشر بعد الانبیاء، بالاتفاق بالتحقیق، خلیفت بلا فصل، جیڑا لفظ سنو، ہر لحاظ نال نبیاں رسولاں تو بعد جیڑا سب تو اعلیٰ تے افضل ہے، او دا نام حضرت صدیق اکبر ہے۔ نقشبندیہ بولو اپنے پیر دا نام، او دا نام حضرت صدیق اکبر ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت مولا حسن، حضرت مولا حسین، حضرت امیر معاویہ، کسے دا بھی بے ادب اہل سنت نہیں ہوندا۔ اہل سنت ہوئی ہے جڑا انہاں ساریاں دا احترام کردا ہے۔ اگے سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ،
زاہدہ شاکرہ صابرہ صالحہ فقیہہ محدثہ منورہ صائمہ نور جسم رحمت للعالمین ملکہ فردوس بری حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مولا مشکل کشا شیر خدا حاجت روا حل عطا مولود کعبہ مولود کعبہ مولود کعبہ پروردہ گوش نبوت انفسنا و انفسکم شان مصطفیٰ سید الاولیاء امام الاولیاء او میرا مولا علی جیڑا عالم ارواح بھی فیض بندا رہیا عالم دنیا بھی فیض بندا رہیا اوے میں عالم برزخ وچ بھی فیض بندا پیا ولی بننا ہی اونوں میں جیڑا مولا علی دا غلام بن جائے گا۔ ایک میری بات یاد رکھنا، میں تی اللہ حضرت شیر ربانی دے نوکراں چوں ہاں، میں تی حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ حضور شبیہ شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دے غلاماں دا بھی غلام ہاں۔ میں اج شرق پور شریف دے ایس عرص مقدسہ اندر ہاتھ چک کے گل کر لگا، لوگوں فتنیاں دا دور جے، کسے فتنے جا کے اپنی آخرت برباد نہ کریا جے، قیامت والے دن ویکھ لیا جے۔ اللہ تینوں تے مینوں توفیق دے وے، اسی ویکھنے جتھے حضرت ابو بکر ہون گے، جتھے حضرت عمر فاروق ہون گے، جتھے حضرت عثمان غنی ہون گے، جتھے حضرت مولا علی ہون گے، جتھے مولا حسن ہون گے، جتھے مولا حسین ہون گے، کہ سارے کٹھے کھلوتے ہون گے کہ نال ہی حضرت امیر معاویہ کھلوتے ہون گے۔ اے حقیقت جے، جیدہ حوالہ منگو تو میرے کو کوئی نہیں، میں کسے صاحب حال دی گلتن سنا دیتی ہے۔ اہل سنت بے ادب نہیں ہوندا، بے ادب ہو جائے تے اہل سنت رہندے ہی نہیں عرض کیتی میں، اہل سنت بے ادبی کردا ہی نہیں، جیڑا بے ادبی کرے وہ اہل سنت رہندا ہی نہیں۔ اہل سنت یہ ہوئے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے، بلکہ لترا تو بچنا ہوئے تھے ایتھوں سر نہ چکے آجے۔ وہ اے وے آلہ بریلی فرماتے رہے، اے ودو ہاتھ چیری والیا آمین دیا کنڈلان والیا یاسین دیا سیریاں والیا تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو کوئی اور اوقات نہیں میری تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اسی تے اسو ساڈا تے ایمان دا مرکز حضور دی ذات ہے۔ اہل سنت بے ادب نہیں ہوندا، جدو بے ادب ہو جائے اہل سنت نہیں ہوندا۔ حضور دی ہر نسبت ایک کری کہہ دیو سبحان اللہ، حضور دی ہر نسبت ہے ساڈے پیراں چاہے تے جُتی ہے، ساڈے پیراں چاہے تے کھیڑی ہے، سرکار دیا قدمہ تھلے آ جائے تے نلین مصطفیٰ ہے۔
جیڑی حضور دیا قدماں دے تھلے آ گئی وہ پتہ کنی بلند ہوئی سی جیڑی حضور دے قدماں دے تھلے آئی جس جوڑے نو حضور دے قدم مل گئے وہ پتہ کنی بلند ہوئی سی جننے حضور بلند ہوئے تیرا مسند ناز ہے عرش بڑی توجہ جیڑی قدماں دے تھلے آ جائے او انی بلند ہے کہ جیڑے موٹیاں دے بیٹھی ہون گے انہاں دا کی مقام ہوئے گا ایک شعر میں پڑھنا ہے تو دا ترجمہ کرنا پڑھے بھی میں ساری عمر شعر ہی نے میں کہا شیخ الحدیث ہاں سچی گل ہی ہے یہ کوئی لکا نہیں مینوں کچھ بھی نہیں ہوندا میں ادو خطیب بنیا جدو میرے پیر نے آکھیا کدی گل پہ کر دیو اے پیر فدا شاہ دی فرمایا او تقریراں تے کرتے ہی رہے گا اے جے میری مولویت میٹرک تو میں بچے آجے مدرسے میں پڑھیا کوئی نہیں حافظ ایک گل میں کر دینا اڑ شریف ہے حافظ غلام عباس صاحب میرے پیر بھائی انہوں نے بیٹا نقیب محفل ہے رحمت اللہ علیہ وہ نشہر ورکا ہوں سن اور نقیب ہوں سن جی انہوں نے بیٹا احمد رضا مناظر ابن مناظر حضرت مولانا عبدالتواب صاحب صدیقی رحمت اللہ علیہ کسی وجہ تو عرص نہ آ سکے اور میرے بھائیاں رحمت اللہ علیہ بھی اس رات عرص شریف دی محفل چ نہ آ سکے مینوں 51 سال ہو گئے نے اے اللہ رسول دا کرم تے میرے پیر دی نگاہ ہے عرص شریف آجے تک ناغا نہیں ہویا تو خطیب اعظم پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد شفیع کاڑوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی صاحب تشریف لے آئے سن مگر اسٹیج پہ انہوں تقریر نہ کی طبیعت قلیل سی 3 گھنٹے تے 17 منٹ میں کھلو کے ایتھے شرکو شریف حاضری لواندا رہا تقریر کردا رہا کہ میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ اسٹیج تے مینوں فرما دین آپ آؤندے نے کہہ دینے ہیں کہ پہلے ہی گئے ان کے نا جی میں آپ دا مزاج سی میں ٹھیک ہے جی حافظ غلام عباس کی قبر کے اللہ کروڑا رحمتاں کرے وہ نہ ہو کے آندا ہے حضور سپیکر بند نہیں ہویا شاہ بڑی لمبی تقریر کی دیئے کہ حافظ صاحب دی باں پھڑ کے مینوں کول بلا کے آندے نے اے دی نہیں گل کردا پا پیر فضا شاہ دے کرنی ہی کرنی ہے تھیلے اتریاں دے ڈیڈیاں بک ہو گئی ہیں اے شرکو شریف وہ آستان ہے جسے انج کر کے نہیں میرا دیکھو بیلیو تسی بھی سکھ لو ماشاءاللہ پتہ تو انو انج ویکھ لو یاد تازہ کر لو اے انج کر کے نہیں میرا ویکھیا دے وہ ٹائم ہو جائے انج بس وہ میں دا بیڑا پار ہو جانا میرے آقا حضور شفیع شیر ربانی واللہ میں بابویوں ممبر تے اسٹیج تے عرص شریف سے آگے رہا میں تے ویسے بھی کدی اللہ دا فضل کوئی ایسی گل نہیں کیتی جیڑی ہوئے وہی کرنا میرا ایک اپنا مزاج ہے مگر یاد رکھے آجے میرے بڑے بیٹے دا نام ہے محمد حسن المجتبہ
خدا کا خاص ایک احسان ہے، یہ اولیاء